دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہم بہت ہی خوبصورت احادیث، بڑے ہی نرالے واقعات، فضائل درود پر سنتے ہیں، اپنے ایمان کو مزید تازہ کرتے ہیں، اور اے کاش اس سلسلے کی برکت سے خوب درود پاک پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے، اور جو انعامات، جو اکرامات ہم درود پاک پڑھنے والوں پر واقعات کی صورت میں سنتے ہیں، کاش ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک درود پاک بھی بتائیں گے جس کی ایک بڑی خاص فضیلت ہے، زبردست اس کی یوں سمجھے کہ فضیلت ہے، کہ درود آپ نے آج یاد بھی کرنا ہے۔ پہلے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ، تین ایسے خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ حضور وہ کون ہوں گے؟ نبی پاک فرماتے من فرج عن مکروب من امتی، نمبر ایک میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری امتی کی تکلیف کو دور کیا، جس نے میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا۔ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں وَأَحْيَا سُنَّتِي، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور آگے فرمایا وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہم میں کا کون ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں۔ تو یہ تین کام یاد کر لیجئے، کسی امتی کی تکلیف دور کیجئے۔ کتنا پسند ہے وہ شخص میرے رب کو جو امتی کی تکلیف کو دور کرے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو پرابلم سالور نہیں، پرابلم کریٹر ہیں، مشکل حل کرنے کی بجائے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ جو اللہ کو کتنا پسند ہے وہ بندہ جو مشکل دور کرے، اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ جو مشکل پیدا کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کو روب جماتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ غور کریں وہ تمام اسلامی بھائی، غور کریں وہ سارے مسلمان، کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بڑی رسوائی کا سامنا ہو جائے۔ آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں آسان کریں، دنیا میں بھی خیر رہے گی، آخرت میں بھی خیر رہے گی۔ دوسری بات، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، سبحان اللہ، مبارک ہوں تمام عاشقان رسول کو جو میرے آقا کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، بالخصوص دعوت اسلامی والوں کو کہ ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایسا فیضان اس دنیا میں عام ہوا ہے کہ اب نوجوان لاکھوں کی تعداد میں چہرے پر داڑھی سجا رہے ہیں، سروں پر امامہ سجا رہے ہیں۔ بہت ساری سنتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج گھر گھر میں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سنت کو زندہ کرنے والوں، سنتیں چھوڑنا نہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور تیسری خوبصورت بات جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والا۔ ذرا غور تو کیجیے، کتنے سلسلے ہو گئے ہیں، ہر سلسلے ہی میں ہم یہ سنتے چلے جا رہے ہیں کہ درود پاک کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے کام آ رہا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور خوبصورت انعام قیامت کے دن درود پڑھنے والوں کو کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے ناظرین، ذرا غور کیجئے۔ کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن سرور کائنات شافع روز محشر کے ساتھ ہو جائے؟ کیونکہ آقا ہی نے تو کام آنا ہے نا، انہوں نے ہی تو شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی تو پل صراط سے پار لگانا ہے، انہوں نے ہی ہمارے عیب چھپانے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو شافع روز محشر کہا جاتا ہے، اور جو امتی نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے بگڑے کام سنور جانے ہیں نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا کا قرب مل گیا تو پھر تو کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے،
اللہ اکبر. اس حدیث کو تو جتنی بار پڑھا ایمان ہی تازہ ہوا. آج کل دنیا میں ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ کسی مشہور شخصیت سے ملاقات ہو جائے. ملاقات ہوتی ہے تو بندہ فخر محسوس کرتا ہے. آج کل سیلفی کلچر بھی بہت ہے, ملاقات کے ساتھ تصویر بھی کھنچوانی ہوتی ہے. مگر میں ایک سوال کرتا ہوں ناظرین, قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملنا چاہیں گے؟ اور سبحان اللہ, وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کے جسم اطہر سے اگر ہمارا جسم ٹچ ہو گیا تو پھر جہنم کی آگ نہیں جلانا؟ جی ہاں, وہ کوئی اور نہیں, رب کے حبیب سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کون امتی نہیں چاہتا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ. آقا فرماتے جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا, قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں. اللہ اکبر, کتنا بڑا انعام. only 50 times درود پاک ڈیلی. کتنی دیر لگتی ہے اتنے درود پڑھنے میں؟ اب دیکھیے نا, کون کون سی فضیلت سنیں, کون کون سا ریوارڈ ہم سنیں. اتنے فضائل, اتنے انعامات, پھر بھی فضول باتوں میں ہمارا وقت صرف ہو, پھر بھی ادھر ادھر ہم فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کریں, تو پھر ہم سے بڑا فضول وقت ضائع کرنے والا کون ہوگا؟ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ کثرت سے درود پڑھیں گے. انشاءاللہ قیامت میں آقا سے ملاقات بھی کریں گے. قیامت کے دن نبی پاک کا ساتھ بھی ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے واقعہ سنانے کا. آج میں آپ کو حدیث ہی کے ذریعے واقعہ پہلا تو سناتا ہوں. یعنی یہ وہ واقعہ ہے جو ہوا نہیں, قیامت کے دن ہوگا, مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے ہی بیان کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. آپ پر 2 سبز کپڑے ہوں گے. اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا, اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا. اسی اسنا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پکاریں گے, یا احمد یا احمد. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں کہوں گا لبیک اے ابو البشر. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کا ایک امتی دوزخ میں جا رہا ہے. آقا فرماتے پس میں بڑی تیزی کے ساتھ, چستی کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے چلوں گا. انہیں کہوں گا, اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو. وہ کہیں گے کہ ہم تو مقرر کردہ فرشتے, ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, میں افسردہ ہو جاؤں گا. اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے, اے میرے پروردگار, کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی, اے فرشتوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو. پھر میں اپنی گود سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا, اور میں کہوں گا بسم اللہ. پس وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں والے پلڑے پر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی, خوش بخت ہے, سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے, اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا, اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو, میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو بڑی کرامت والا ہے. وہ کہے گا, میرے ماں باپ آپ پر فدا, آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے, آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے, آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا, میرے آنسوؤں پر رحم کیا, آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں, اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا. اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ حدیث کا جو میں نے خلاصہ پیش کیا, یہ واقعہ قیامت کے دن ہونا ہے. دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. ایک بات سمجھنی ہے, کسی کو دوزخ سے بچا لینا بڑی بات ہے, مگر دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دینا یہ کتنی بڑی کرم نوازی. اور ایک تو نبی پاک کی مہربانی, مگر اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملا کہ درود کب کب کہاں کہاں کیسے کام آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ, رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ.
اتنے احسانات جس آقا کے ہوں اور جن سے اتنے سارے کام ابھی اور پڑھنے ہیں، جن کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے قیامت کے دن، انہیں یاد نہ کریں، وہ تو نہیں بھولے ہمیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، اس طرح کے سلسلے دیکھتے رہیں گے، دل میں مزید شوق پیدا ہوگا، مزید درود پڑھتے رہیں گے، دنیا میں بھی خیر مقدر بن جائے گی، آخرت میں بھی چین مقدر بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ دن رات زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں درود پاک کی مٹھاس بھی عطا کر دے، کاش پڑھتے رہیں تو ذوق بڑھتا رہے، عشق میں اضافہ ہوتا رہے، پڑھیں اور لطف بھی آنے لگ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کو ذکر الہی میں، درود میں، تلاوت میں، عبادت میں مزہ آتا تھا، شوق بڑھتا تھا۔ ہم تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کی تہیں ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا درود پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر اور ہمیں درود پاک کی مٹھاس، درود پاک کی برکت چاشنی نصیب کر، ہم پڑھتے جائیں اور لطف اٹھاتے جائیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرتے جائیں انشاءاللہ۔ اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث، کچھ اور واقعات اور کچھ اور انشاءاللہ درود پاک لے کر حاضر ہوں گے۔ آخر میں آپ کو ایک درود پاک یاد بھی کروانا، اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے، فضیلت پہلے سن لیتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ پڑھتے رہیے، فیضان لوٹتے رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی